السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، اس وقت پاکستان میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ جو ہے وہ اس ویکنڈ پچھلے ویکنڈ سے ہی کافی ہائی ہے۔ اس سیاسی درجہ حرارت پر بات کریں گے، کون سی نئی ہیپننگز ہو رہی ہیں، کون سی نئی ڈیولپمنٹ ہیں، کون سی نئی خبریں ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اور جو ہے ان سب پر بات کرنے کے لیے، ان تمام انسائٹس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا جناب، آج کا دن جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ اور سینسٹیو کہا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ اڈیالہ کون جائے گا اور جانے دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ جیل؟ جی جیل یا اڈیالہ کے علاقے گئی؟ کون سی ملاقات، کیسی ملاقات؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن ہوتا ہے نا، منگل چانسلر سے ملاقات، اڈیالہ کے چانسلر سے نہیں ملاقات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اور وہ جو کہا گیا تھا کہ وہ آئیں گے کارکن، جیل کا جی دروازہ توڑ دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، کچھ دروازہ توڑ دیں گے جیل کا؟ ہاں، اس طرح کی باتیں شکلیں دیکھیں اپنی۔ 1200 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ اچھا، ایس ایس پی آپریشن از آن اسپاٹ۔ اوکے، 2-3 ایس پیز ہیں، ڈی ایس پیز ہیں، 25-30 کے قریب جو ہے وہ ایس ایچ اوز ہیں، وہاں پر ڈیوٹی اور فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اوکے، چڑیا پر نہیں مارے گی اڈیالہ کے باہر۔ اس ٹائم آپ کو ویژولز دیکھ رہی ہیں نا، بڑے کارکنان آئے ہوئے ہیں، جا کے دکھائیں۔ اڈیالہ کے باہر نہیں پہنچ سکتی تحریک انصاف، نہیں پہنچ سکتی۔ ایک مخصوص علاقے کتنا بڑا نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو اس ٹائم؟ ویژولز دیکھیں نا آپ، سینکڑوں میں ہے نا کارکنان، انٹرنیشنل میڈیا بھی لے کر آئے ہیں، جا کے دکھائیں اڈیالہ کے باہر۔ نہیں جا سکیں گے، بالکل نہیں۔ گیٹ کے بارے میں نہیں پہنچ سکتے، اڈیالہ کے گیٹ جو ہے نا، باہر والا گیٹ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ زبردستی انہوں نے جانے کی کوشش کی تو کیا لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس؟ جی، قانون حرکت میں آئے گا، قانون حرکت میں آئے گا، قانون حرکت میں آئے گا۔ 144 امپوزڈ ہے، شرارتی لوگ موجود ہیں، لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کی سچویشن ہے، اجازت نہیں ہے، نہیں ملنے دیا جائے گا، نہ پہنچنے دیا جائے گا اڈیالہ کے باہر، نہیں جا سکتے۔ اچھا، زور لگا لے، تحریک انصاف کا آج ٹیسٹ ہے، پہنچ کے دکھائے اڈیالہ کے باہر۔ میں خالی کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے جو مرکزی دروازہ ہے باہر والا، اس کے باہر پہنچ کے دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا۔ جب پچھلے 4-5 سماعتوں کے اندر 4-5 مرتبہ ملاقاتوں کے وقت وہاں پر پہنچے تھے نا، آج پہنچ کے دکھائیں۔ آج نہیں پہنچ پائیں گے۔ آج چانسلر اڈیالہ جو ہے نا، وہ بالکل اس کو فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کی ہے اسٹیٹ آف پاکستان نے۔ انٹرسٹنگ بات یہ کہ آج کی فہرست میں سہیل آفریدی کا نام نہیں ہے۔ کس کا؟ ملاقات کی لسٹ میں وہ بھیگی بلی بن چکا ہے، سہیل آفریدی بھیگی بلی بن چکا ہے، بالکل سہم گیا ہے، آگے نہیں آ رہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گورنر راج کا ڈر ہے ان کو؟ ہاں، ان کو ڈر ہے۔ اب دیکھو نا، عشق عمران کا امتحان ایک ہی آیا تو پہلے ہی وہ بھیگی بلی بن گیا۔ آپ دیکھ لیں، پشاور جلسہ میں کہا تھا سہیل آفریدی جواب دیں گے، سہیل آفریدی جواب دیں۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا کہا؟ کیا ہے؟ کہتے ڈی چوک بھی آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ آؤ نا، ڈی چوک آؤ۔ اچھا، کل پہلے اڈیالہ تو پہنچ کے دکھاؤ، ڈی چوک بعد کی بات ہے۔ پہلے جناب پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر۔ صحیح، یہی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آج ان کے لیے ایک امتحان کا دن ہے، بڑا امپورٹنٹ دن ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ۔ تو اگر امتحان وہاں نہ پہنچ سکے تو اس کا مطلب امتحان میں فیل ہو گئے۔ عشق عمران جو ہے وہ ناکام رہا، یا عشق عمران کا جو جنون ہے وہ جنون اتنا جنونی نہیں ہے، خالی لفظوں کی حد تک جنونی ہے، عملی طور پر جنونی نہیں ہے۔ یہی بات ہوگی، عشق امتحان نہیں، یہ مطلب یہی ہوگا نا، بات ثابت ہوگی، یہی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ دیکھتے ہیں جی ابھی نہیں، ویسے ثابت کیا ہوگا؟ چلو ہائپوتھیٹکلی سوچتے ہیں، اگر وہ اڈیالہ کے باہر بھی نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ کہنا ہم اڈیالہ کے باہر پہنچیں گے، یہی اعلان ہے ان کا، اڈیالہ کے باہر پہنچو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوسٹرز بھی چلائے ہیں، اپنی پوری اسٹرینتھ پنجاب، پوری کے پی کی زور لگا رہی ہے آج۔ پوری خیبر پختونخوا کی جو ان کی جماعت ہے وہ بھی، پنجاب کی جماعت بھی، پوری فل آل ان وہ آگے ہیں، آل ان آئے نا، آل ان آگے دکھا دیں مجھے پہنچ کر۔ صحیح، اور بڑے اہلکار نہیں ہیں، 1200 اہلکار ہیں سارے پیرے، 1200 اہلکار ہیں بس۔ لیکن خدشہ تو اس بات کا ہے کہ اگر وہ زبردستی آئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ خدشہ کس بات کا؟ پھر خدشات تو نہیں دیکھتے نا، جب عشق ہے، جنون ہے، تو جنون تو پھر کوئی کیلکولیٹ نہیں کرتا چیزوں کو، وہ تو آل ان آتا ہے۔ اور جس طرح تحریک انصاف نے کہا کہ ہم آل ان آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا، مطلب بول رہے ہیں نا، فیصل واڈا کو بار بار للکار رہے ہیں، جی بالکل، تو پہنچو پھر۔ فیصل واڈا نے درست کہا یا غلط کہا، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، سامنے آ جائے گا۔ اچھا جناب، کل رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی، اب سے پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی اڈیالہ الگ الگ جماعتیں ہوں گی اور اکثریت اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب آلریڈی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی ڈویژن ہے، کیونکہ کل جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک وہ ہوا، سٹنگ ہوئی، اس میں بیرسٹر گوہر نے ٹمپریچر کم کرنے کی بات کی، معاملات درست کرنے کی بات کی، ادارے کی تعریف کرتے ہوئے مضبوط کرنے کی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب سے ملاقاتیں بہنیں
اور وکلا ٹیم کرے گی, کارکن کو نہیں بلایا جائے گا, تو ان کی بات کی دوسری طرف سنوائی نہیں ہو رہی جو اور لوگ ہیں. تو آلریڈی ڈویژن موجود ہے, اوپر سے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی اڈیالہ الگ الگ ہوں گی. تو بیسکلی بیرسٹر گور بیچارے ہے تو چیئرمین پارٹی کے, لیکن کوئی ان کو چیئرمین مانتا نہیں ہے. یعنی ان کے اپنے حلقے میں خیبر پختونخوا حکومت ہوتے ہوئے جب علی امین چیف منسٹر تھے تو ان کے حلقے میں ان کا ایس ایچ او بات نہیں سنتا تھا, تو بیچارے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن والا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا. تو تحریک انصاف تو اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے, تو اپوزیشن کے ساتھ کیا کر رہی ہوگی خیبر پختونخوا کے اندر. اور جہاں پر تھوڑا سا کوئی جو ہے نا وہ آنکھیں بھی دکھائے تو جناب کہتے ہیں ظلم جبر فلاں فلاں فلاں, یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. بھائی اللہ کے بندو, تم لوگوں نے 9 میں ہی کیا, آپ لوگوں نے 25 میں ہی کیا, اسلام آباد کی گرین بیلٹس کو آگ لگائی, آپ نے میٹرو اسٹیشن توڑے, آپ نے اے ایف آئی سی پنڈی راولپنڈی پر حملہ کیا, جی ایچ کیو پر آپ نے حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس آپ نے جلایا, اس سے پہلے 2014 میں پارلیمنٹ ہاؤس پر آپ نے حملہ کیا, پی ڈی وی اسٹیشن پر قبضہ کیا. اور کیا کریں آپ انتشاری, آپ خود تو انتشار کریں تو وہ بات درست ہے, وہ آپ جسٹیفائی کرتے ہیں. کبھی اس کو فالس فلیگ کا نام دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں پیٹ کے لوگ تھے, کبھی فلان تھا کبھی فلان تھا. ہر مرتبہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے, لیکن عملی طور پر آپ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ریاست یا قانون حرکت میں آتا ہے پھر آپ چیختے چلاتے ہیں کہ لٹ کے پٹ کے مر گئے. تو بات یہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ لاڈ نہیں, آپ کے لاڈ ختم ہو چکے ہیں. اب آپ جب بھی قانون کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کو اس کا کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا. عمران احمد نیازی سے ملاقاتیں ختم ہیں, ملاقات نہیں ہوگی, روئیں چیخیں یا پٹیں, نہیں کسی کی بھی نہیں ہوگی, بہنوں کی بھی نہیں ہوگی, کسی کی بھی نہیں ملاقات. اوکے, ملاقات ہو ہی نہیں سکتی آج. یہ بیرسٹر گوہر جو, ہاں بشرا بیگم کی عمران خان کی ملاقات کروا دیتے ہیں اگر آپ کی خواہش ہے تو. اچھا, ان کی ہو سکتی ہے, ان کی ہو سکتی ہے, وہ دے آر آل سیٹ ٹو میٹ. ویسے بھی دیکھیں نا میاں بیوی ہیں, ملاقات ہونی چاہیے ان کی. ان کے لیے آپ کو سافٹ کارنر ہے ویسے, کن کا؟ بشرا بی بی کے لیے نہیں, عمران خان کے لیے بھی ہے. وہ بشرا بیگم سے زیادہ تو عمران خان صاحب کی خواہش ہوتی ہے ملاقات کرنے کے لیے. یار صحیح انڈر دا تھم رکھا ہوا ہے بشرا بیگم نے, پتہ نہیں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو رکھا نہیں رکھا. میری مسز نے مجھے انڈر دا تھم رکھا ہوا ہے, جیسے بشرا بیگم نے انڈر دا تھم رکھا ہے نا عمران خان کو, مجھے بھی رکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے خان کو رکھا ہوگا انڈر دا تھم؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں, کوئی انڈر دا تھم نہیں آتا. خان صاحب ہلکا لے وہ دیکھیں نا, کامران مرتضیٰ صاحب بھی آ سکتے. خان صاحب کو میں نے خود بیگی, میں خان کو دیکھا ہوا ہے یار بیگم کے سامنے, کیسی بات کری. عمران خان نے پرانی بیگمات کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھا ہے مجھے نہیں پتا, اس بیگم کے سامنے, بشرا بیگم کے سامنے عمران خان از اے گڈ مین, از اے گڈ بوائے. بھائی تو پھر بشرا بی بی اب تک ان کو مصلحت پہ آمادہ کر چکی ہوتی نا, وہ تو کسی خان صاحب تو کسی کا مشورہ خاطر میں ہی نہیں لا رہے. نہیں بشرا بیگم کے آگے نہیں بولتے. اچھا, ہاں مشال یوسف زئی کو انہوں نے فیصلہ صادر فرما دیا تھا کہ سینٹر بنانا ہے, پوری پارٹی کی طرف کھڑی ہو گئی تھی, بشرا بیگم بن گئی, اور کیا نام ہے وہ مشال یوسف زئی بن گئی. اب اسی طریقے سے جس دن بشرا بیگم کے ساتھ اگر عمران خان اگر باہر آ گئے سپوزٹلی کبھی, تو اس دن علیمہ خانم کی جو ہے حیثیت جو ہے نا صفر سے نیچے آ جائے گی. یار وہ میرے سامنے جب یہ فیصلہ تھا 190 ملین کا, اس نے سلام دعا تک نہیں کی بہنوں سے, اس نے بہنوں سے سلام دعا تک نہیں کی. بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھے رہے, مکمل جڑے ہوئے. اچھا, ہاں خان صاحب پکے رن مرید ہیں. اچھا یہ تو بتائیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی آفر کی تھی اس کو پی ٹی آئی نے قبول کر دیا ہے. اس کمیٹی کا کام جو ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی مانیٹرنگ یا ان کو وہ دلوانا ہے. اس کے چیئر پرسن بھی رانا ثناء اللہ ہوں گے. تو اس اقدام کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ گروپ بیرسٹر گوہر والا جو سیریس ہے معاملات کو درست کرنے کے لیے, ٹمپریچر کم کرنے کے لیے, اس کی باری بعد میں آج اڈیالہ کے بعد جا چکے ہیں نا. پہلے یہ تو جو کہتے ہیں نا کہ یہ عمل کر گزرے, جو انہیں اپنی زور دکھانا ہے وہ زور دکھا دیں. یہ باتیں بعد میں ہیں. اچھا, ہاں یہ باتیں اب بعد میں آئیں گی. پہلے تو وہ اپنا زور دکھائیں نا, پہلے تو گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر. مذاکرات کی بات پہلے اپنا زور دکھائیں, پہلے دکھائیں گے وہ کتنے پانی میں ہیں, اپنی اون اسٹریٹ مائٹ شو کریں, اپنی مائٹ شو کریں تو پھر دیکھتے ہیں. آج کے بعد چیزیں جو ہے نا کلیئر ہو جائیں گی, ریاست کی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے بھی, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. تو آج کہتے ہیں نا وہ گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. نائی کے پاس بندہ گیا, بال سائڈ پہ کتنے ہیں, اس نے بال کاٹ کے کہا, اس نے گن لو. تو ابھی وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا ہاں جی. اچھا جی, فیصل واڈا صاحب بھی بہت پیشے گوئی کر رہے ہیں اور بڑی ان کو لائم لائٹ بھی ملی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ وہ تھوڑی سی زبان بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی استعمال کر رہے ہیں, جو کوئی بھی مطلب اچھی زبان نہیں ہے. تانگا پارٹی سے انہوں نے کتا پارٹی کہہ دیا, شیخ وقاص کو انہوں نے ٹامی کہہ دیا, کیڑے مکوڑے کہہ دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 10-11 تاریخ کے بعد پاکستان کا تو نقشہ ہی چینج ہونے والا ہے. آپ ان کی پیشن گوئیوں سے کس حد تک متفق ہیں اور کون سی چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں یا کون سی وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے فیصل واڈا صاحب کی باتیں میرے بھائی ہیں, میں ان کی باتوں سے ڈفر نہیں کروں گا, لیکن میں اپنی خبر بتاؤں گا کہ بات یہ ہے کہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گی, ایک دن میں نہیں ہوگا.
ہاں اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ ریاست کا وہ 9 مئی سے بھی زیادہ فلیئر اپ ہے. اس وقت جو غصہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے, بوائلنگ پوائنٹ پر ہے. لیکن اس مرتبہ یعنی غصہ ہونے کے باوجود معاملہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلے لیے جا رہے ہیں. اس مرتبہ کوئی ایسی کا عمل نہیں کیا جائے گا جس کے لوز اینڈز ہوں. اس مرتبہ جو مقدمات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. آلریڈی ایگزسٹنگ کیسز جو ہیں یا نئے مقدمات بھی اگر بنیں گے تو سالڈ بنیں گے, پہلے کی طرح کے مقدمات نہیں بنیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ غلط مقدمات, کمزور مقدمات اور جعلی مقدمات بناتے ہیں تو اس کا بینیفٹ ملتا ہے ایکیوز کو, اور پھر اس کے اوپر کور آ جاتا ہے, سیاسی کور لے لیتا ہے کہ مجھے وکٹمائز کیا جاتا ہے. تو وہ غلطیوں سے سیکھ چکے, یعنی اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ اب چیزیں تبدیل ہوں گی. اب وہ پرانا والا رویہ یا پرانی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا, بلکہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے تبدیل کر لیے گئے ہیں. ایک خبر اور ہے جس پر آپ پوچھ نہیں دیں, آج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز کا کیس لگا ہوا تھا, جسٹس طارق محمود جہانگیری. بالکل وہ رپورٹ تو پھر آج آ گئی ہے کہ ڈگری درست نہیں ہے, جعلی ہے نا. تو وہ پھر زبردستی جناب وہ چیٹنگ کرتے پکڑے گئے تھے نا, پھر بین ہو گئے تھے 3 سال کے لیے. تو پھر وہ ایک اور بندے کا نام چینج کر کے پارٹ 1 میں چیٹنگ میں پکڑے گئے, وہ کلیئر نہیں ہوا. پھر پارٹ 2 جو ہے وہ زبردستی کسی اور رول نمبر کے ذریعے وہ انہوں نے آنے کی کوشش کی ہے. تو وہ کس طریقے سے ڈگری ان کی اصلی ہو سکتی ہے. جامعہ کراچی نے کہہ دیا یہ کاریگری جو تھی ان کی واردات تھی زمانہ طالب علمی کی, وہ آج ان کے سامنے آ رہی ہے. کہتے ہیں نا وہ اس وقت تو آپ نقل کر کے نکل جاتے ہو یا فراڈ کر کے نکل جاتے ہو, آج اتنے سالوں کے بعد بہت دیر سے نہیں آ رہی ہے. جی میں نے کہا بہت دیر سے نہیں ہے, 1 سال سے تو یہ چیز سرفیس پر آئی ہوئی ہے, لیکن 1 سال سے اتنا ٹائم گزر چکا ہے. وہ زبردستی جناب ٹکے ہوئے ہیں اور معزز بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اینکے لگا کر مختلف عدالتوں میں جا کر خود کو انقلابی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈگری تو جعلی ہے ان کی. کوورنٹو کی اپلیکیشن ہے, سمپل بتائیں جی آپ کی ڈگری اصلی ہے جعلی, اگر اصلی ہے تو ثابت کریں, اور جعلی ہے تو جعلی ہے. اب جب بندہ LLB نہیں ہے تو وہ جج کس طرح رہ سکتا ہے؟ کوشچن یہ ہے. یہ میٹر سپریم جوڈیشل کونسل سے پہلے ہی یہاں پر طے ہو سکتا تھا 1 سال پہلے, لیکن اس کو بہت زیادہ ڈیلے کیا گیا ہے. اوکے, میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے حسن, وہ یہ ہے کہ PTI کے لوگ جو اس وقت اسمبلیز میں موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی کچھ دنوں میں جانے والے ہیں, ہمیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یا یوں سمجھ لیں کہ ہمیں ڈی سیٹ کروانے کے لیے کیا جائے گا. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دھمکیاں دی جا رہی ہیں مطلب جانے والے ہیں, ہاں تو جائیں, جان چھوڑیں. میرا تو کوئی پیار نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے. اچھا ہاں اچھی بات ہے, جاتے ہیں اور قابل لوگ آئیں جو کہ انتشار کی جگہ تعمیری بات کریں. ایسے لوگ آئیں جو ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں. ایسے لوگ آئیں جو کہ اگر حکومت پر انہوں نے تنقید بھی کرنی ہے تو تنقید برائے اصلاح کے لیے ہوتا ہے نا, تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے نا. وہ کون سی آج تک انہوں نے بتائے مجھے بجٹ پچھلا پیش ہوا تھا, کوئی انہوں نے بجٹ تجاویز دی تھی؟ ایک تجویز بتا دو, عمران خان کو رہا کرو, یہ تجویز ہے بجٹ کی؟ نہیں. عمران خان کو تو رہا کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے. ایک طریقہ ہے پریزیڈنشل پارڈن کا, جو دوسرا طریقہ ہے کہ اپنی یعنی عدالتوں سے اپنے لیے ریلیف حاصل کریں. انہوں نے جو بیسیکلی ان کو سہولت کاری ملتی رہی, یہ وہی سہولت کاری مانگتے ہیں. یہ ادارے کے ساتھ, یہ فوج کے ساتھ بھی مسئلہ ان کا یہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ فوج ان کے حق میں آ کر سیاست میں حصہ لے کر ان کو سہولت کاری فراہم کر کے ان کو اقتدار تک پہنچائے. ایسا نہیں ہوگا. اور عدالتیں بھی وہ گڈ ٹو سی یو والی بندیالی کورٹس ہوں تو وہ بندیالی کورٹس بھی نہیں رہیں. اور بیسیکلی جو عدالتوں نے پارلیمنٹ کی سپیس کو انکروچ کیا تھا وہ پارلیمنٹ نے واپس ریکلیم کر لیا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ ہی کریٹر ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور کانسٹیٹیوشن نے کریٹ کیا ہے ان عدالتوں کو. تو لہٰذا پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے وہ سب کو تسلیم کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے, اور ہر مہذب ملک میں تسلیم کی جاتی ہے. یہ 27ویں آئینی ترمیم, 26ویں آئینی ترمیم, یہ پارلیمان کا استحقاق تھا, پارلیمان نے کیا. پارلیمان ہی جو ہے وہ خالق ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا, تو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کر سکتا. بجٹ سے پہلے کیا یہ ججز ان کو اختیار ہے کہ یہ جناب تشریح کے نام پر ترمیم کریں آئین کے اندر؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ وہ جو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں, اور یہ جو زبردستی جعلی ڈگری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, سوچنے کی بات ہے نا. دیکھیں پوری دنیا کے اندر کون ترمیم کرتا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کرتا ہے. اور آئین کی اگر تشریح بھی درکار ہے تو اس میں مزید وضاحت بھی فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو امینڈ کر سکیں. تسی کون ہو کون آپ کو تو تخلیقی پارلیمان کی ہیں, اور پھر پارلیمان نے سپریم کورٹ کے مساوی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا, تخلیق کر دیا. یہ پارلیمان کا اختیار تھا جو اس نے ایکسرسائز کیا. تھینک یو ویری مچ.